تو ہم یہ پڑھ رہے تھے اسلام کے بارے میں، تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ 5 چیزیں جو اس کی، اور پھر اس کے بعد میں ہم ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اور میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کا امپورٹنس اس لیے ہے، ایک تو حدیث کا اپنے آپ میں امپورٹنس ہی یہ پورے دین کا ہی نچوڑ ہے، تو ہم کو اس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا چیزیں سیکھنے والی ہے اور عمل میں کیسے ہم کو اس کو لانا ہے. لیکن اگر ہمارا یہ صحیح نہیں ہوا، اتنا امپورٹنٹ یہ پڑھنا، اگر یہ صحیح نہیں ہوا نا، تو عقیدے میں یا ہماری بیلیف میں ہم کوئی اور ریلیجن فالو کرتے رہتے ہیں اور اس کو اسلام کا نام دیا ہوتا ہے. تو میں نے جو اگزامپلس کچھ دی اس میں، اور پھر اب دیکھو کہ پھر ایک جنرل سا ہم نے اوور لک لیا لاسٹ ٹائم کہ اللہ کو ماننے میں کیا باتیں ہیں، پھر کتاب اور سب. اور ایک چیز پہ اگر ہم رک گئے تھے کہ قدر، جو قیامت کے بارے میں جو نمبر 5 ہے نا، ڈے آف ریزریکشن، کہ آخرت کے میں جو بھروسہ کرنا ہے ہم کو، جو بلیو کرنا ہے، وہ اس کے بارے میں جو ہے آگے جا کے جب کوشچن ہوگا نا قیامت کا کہ قیامت کب آئے گی، اس میں ہم تھوڑا مور ڈسکرپشن دیکھ لیں گے. لیکن آج ہم جو کرنے والے ہیں وہ قدر کے بارے میں یا تقدیر کے بارے میں. اور ایک دو چیزیں اور ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. جیسے رسوم کے بارے میں جو میسنجرز میں بلیف ہے، میسنجر میں بلیف تو ہمارا ہے ہی. دیکھو صرف فرق کیا پڑتا ہے، میں ایک ایگزامپل دے کے بتا دوں کہ اگر، اور ہمارے سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم سبھی رسولوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ان کو سب کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا اور اللہ کا میسج وہ لے کر آئے تھے اور وہ معصوم تھے. یعنی ایسے جہاں تک دین کا سوال ہے ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی، مسٹیک نہیں ہوتی، اور اگر ان سے کچھ غلط یا کچھ ہو بھی جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریکٹ کر دیتے تھے. تو میسنجرز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے جیسے رسولوں کے بارے میں ماننے میں، کہ باقی سارے جو میسنجرز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نا صرف وہ ٹائم کے لیے، وہ نیشن کے لیے بھیجے گئے. ماشاءاللہ کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم یاد، سب کو یاد رکھنا ہے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا جو میسنجرز کے بارے میں ہے کہ جیسے کرسچنز ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جوز ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی نہیں مانا. اور پھر ماننا تو چاہیے تھا جبکہ وہ ان کے پاس بھی تو اللہ کے پاس سے بھی کتابیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے مسٹیک کر دی. تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو اپنی جگہ دیتے ہیں. سب میں اللہ رب العالمین نے سب سے ہائیسٹ جو پوزیشن دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی ہے. لیکن پھر فرق ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم تو سب سے جو ہے کہ وہ نوبل تھے، انہوں نے جو اللہ نے ان کو جو کام دیا تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے کیا ہے، تو یہ ہم مانتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ باقی ہر کسی کو صرف اپنے نیشن کے لیے اور وہ ٹائم کے لیے بھیجا گیا تھا. جیسے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ہیومینٹی کے لیے اور آخر تک، زمانے آخر تک بھیجا گیا ہے. تو اور 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، وہ کسی اور پروفٹ کو، کوئی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو اس میں جو تھا یہ ون آف دی ونس از دس کہ ان کو ساری ہیومینٹی کے لیے بھیجا گیا اور وہ آخری ہے، ان کے بعد کوئی اور آئیں گے نہیں. پھر ایک اور چیز جو ویری اسپیشل ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث امپورٹنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلام دیا گیا تھا کہ ایک چیز اگر وہ بتاتے، ایک سینٹنس، ایک لائن میں وہ اتنی بات کر سکتے تھے کہ والیومز لکھے جائیں. جیسے اگر یہ حدیث کو ہی دیکھ لو، اتنی جامع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جامع کلام ہے، کمپریہنسو اسپیچ. ہم کو اگر ایک چیز بتانی، ایک چیز ڈسکرائب کرنی ہے تو اتنی بات کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی بات سمجھ آئے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثیں اگر دیکھ لو، 1 2 لائن، 3 لائن، 4 لائن والی حدیثیں ہوتی ہے اور اس میں پورا ورلڈ سمائے، اتنی اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز اور ہم کو دی گئی تھی. اور نمبر آف چیزیں ہم وہاں نہیں جاتے ابھی، یہ اٹس آؤٹ آف ہمارے کانٹیکس فی الحال کے لیے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں یہ آتا ہے. یہ بھی ہے کہ گاندھی نے جو بتایا نا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے کانٹیکس میں بات ہے. لیکن چلو پھر خیر کبھی اور، کیونکہ ٹائم پہ دھیان دینا پڑتا ہے. ابن حزم ایک جورسٹ ہے، تو مفتی، تو انہوں نے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزات دیے تھے، اور وہ معجزات کیا کریں ہمارے ایمان مضبوط کرنے میں، یا یہ یقین دلانے میں نا، انسانیت کو یقین دلانے میں کہ یہ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اس میں اس کا یوز ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، ان کی جو بایوگرافی ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا نا، جیسے ان کے بہت سارے معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ کو ملتے ہیں.
تو رسول سے جو ملتے جو معجزات اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر صرف ہم رسول کی بایوگرافی ان کی سیرہ ہی اگر ہم پڑھ لیتے نا تو یہ خود اپنے آپ میں میریکل اور حقیقت بات ہے. کبھی سیرہ پڑھنا انشاءاللہ پڑھنا نہیں پڑھنا ہی چاہیے اور ہر سال پڑھنا چاہیے. اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف پہ. جیسے ایک بہت اچھی بک ہے الرحیق المختوم, تو وہ اردو میں ہے اور عربک میں تو ہے ہی اور انگلش میں ہے اور وہ ان ڈیپتھ ہے. لیکن اگر چلے ان ڈیپتھ ٹو بگن وتھ ان ڈیپتھ نہیں بھی کر سکے نا تو اس کا ایک ابریجڈ ایک چھوٹا اس کا ورژن ہے جس میں وین دا مون سپلٹ, انگلش میں وین دا مون سپلٹ اور اردو میں تجلیات نبوت جو ہے, تو وہ پڑھ لیا کر, وہ پڑھ لے. اور پھر اس کے بعد میں مارٹن لینس کی ایک اور بک ہے, بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی اور بہت بڑی نہیں ہے بکس, اتنا امپورٹنٹ ہے وہ پڑھنا نا کہ کیونکہ حدیث قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے, قرآن حدیث کو ایکسپلین کرتا ہے. اور حدیث کا اور قرآن کا دونوں کا ایک بہت بڑا پاتر رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے. اس کے حساب سے کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے جو اسباب النزول کیوں نازل ہوئی ہے یہ چیزیں نا, جیسے یہ قرآن میں جو آئے تھے اس کے پیچھے سبب کیا تھا, کیوں نازل ہونے کے پیچھے سبب کیا تھا, بہت ساری رسول کی سیرت سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر ہم اس کو اگر صرف ایسے ہی اوپر سے پڑھ لیں تو اس میں اتنی سمجھ نہیں آتی جو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑ کے پڑھو, اس لیے امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد میں قیامت کا بھی ہو گیا. اب ہم تقدیر پہ جاتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم اس کو ٹچ نہیں کر رہی تھی تقدیر والے چیپٹر کو, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے. اور میں سوچتی اگر ہم نے ایمان جو ہمارے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا ہے نا, پھر نہیں کنفیوژن ہوتی, پھر صحیح سب صحیح ہے. کیونکہ ہم نے کہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ کوئی ایمان لایا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ تو اتنی ناقص ہے, ہم اس کے بیس پہ تو کچھ نہیں کرتے نا, وہ کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ریشنلائزیشن کے اوپر ریولیشن ہے. ریولیشن جو وہی ہے یہ بہت زیادہ اس کا ہائر مقام ہے ریشنلائزیشن کا, ہر ایک ہماری اپنی تھنکنگ سے. تو اس وجہ سے ہم جو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ, جو نہیں سمجھ میں آ گیا ہم اپنی عقل کو اس کا دوش دیتے ہیں کہ نہیں ہماری عقل میں کچھ کمی ہے, ہماری سمجھ میں کچھ کمی ہے. جو اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اللہ نے جو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, وہ اس میں کچھ کمی نہیں ہے. اور آیا اور ہم کو کیا کرنا ہے, بس جب تک ہمارے عمل میں فرق ہو جا رہا ہے اور ہمارے ایمان میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے, ہمارا کام ہو گیا. تو امام نبی کا جو ایک منٹ رکے, قدر کے 4 حصے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزوں پہ ہم کو ایمان لانا ہے. کہ پہلی جو چیز ہے اس میں ہے کہ اللہ کا علم پہ ایمان لانا نا, کہ جو علم ہے اللہ کا, یہ ہمارا علم ناقص, ہمارا علم انکمپلیٹ, ہم روم کے علاوہ باہر ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے, دیوار کے پیچھے ہم کو کچھ نظر نہیں آتا. جو کل ہو گیا ہے ہمارے لائف میں بھی ہوا تو ہم ٹھیک سے ریممبر نہیں کر سکتے, اس کو پوری طرح ہم سمجھ بھی نہیں سکے, اور آگے جا کے جو ہونے والا اس کو تو سوال ہی نہیں آتا, ہم وی ہیو نو آئیڈیا, اگلے سیکنڈ کا ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر والا, اور اللہ کے لیے یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ود ان ویو میں ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کا جو علم ہے یہ کمپلیٹ پرفیکٹ علم ہے. تو اس پہ ہم کو ایمان لانا ہے کہ جو اللہ نے جو کچھ کیا اللہ کی حکمت اللہ کے علم کے بیس پہ. اور دوسری یہ چیز کیا ہے, ہر چیز کی جو تقدیر ہے یہ 50,000 سال پہلے, زمین بننے کے, ارتھ کے بننے کے پہلے, یعنی ہم تو اس کے بعد آئے, اسے پہلے لکھی گئی بھی ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 ایئر 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی, اور اس کا عرش پانی پہ تھا. اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. تیسرا جو نمبر ہے نا, ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے, سورہ بقرہ میں 10 کا مفہوم بتا رہی ہوں, اگر اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں نہیں لڑتے, کتاب کی نشانی ان کے پاس آ چکی, یعنی کلیئر پتا تو چل گیا تھا کہ یہ دین ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط, تو بھی لوگ آپس میں لڑ رہے اور آج بھی لڑتے رہتے. تو اگر اللہ چاہتے تو پورا دین ہی ایک ہوتا, سب نبی ایک کتاب, سب لوگ ایک ریلیجن پہ. وچ مینس کہ اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہوتا, لیکن اللہ نے ایسا چاہتے ہوئے بھی الاؤ کیا
اللہ نے الاؤ کیا کہ جو لوگوں کو چوائس دے کر کہ دیکھے نہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ پھر فائدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس یا تو کمپلیٹ کوئی زبردستی ہے اللہ کی کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. دوسرا کوئی یہ سوچتا دوسرے اینڈ پہ کہ اللہ کا اس میں کچھ عمل دخل کوئی لینا دینا اس میں اللہ کا ہے نہیں، بس ہم کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ ایسے بلیفs گزر چکے ہیں لوگوں کے، ایسے بلیف گزر چکے ہیں کہ اللہ بالکل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوشچن نہیں کریں گے، اس میں ان کا اللہ کا ڈپارٹمنٹ کائنڈ آف نہیں ہے وہ. یہ دونوں بھی ہماری بلیف نہیں ہے. ہماری یہ بلیف ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، اللہ نوز ایوری تھنگ، کیونکہ اللہ کا نالج ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ سب جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جسٹ بیکاز اللہ جانتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے وہ کرا رہے، اللہ کرا رہے ہم سے نہیں، کرتے ہم ہیں، بس اللہ جانتے ہیں. اور اگر کوئی بولتے کہ بس اور صرف جانا نہیں، اللہ نے جان کے لکھا گیا ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پین بنائی، پین کریٹ کی اور اس کو حکم دیا کہ لکھو. تو پھر پین پوچھنے لگا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اب سے لے کے جو زمانے آخر تک ہمیشہ ہمیشہ تک جو ہونے والی ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھ دو. تو پین سے پتہ چلتا ہے پین کی امپورٹنس دیکھو کتنی پین کی امپورٹنس ہے. عربک میں عربک میں ایک سیئنگ ہے جس کا میننگ سم واٹ ایسے بنتا ہے کہ جو نالج ہے، علم جو ہے نا، یہ ایک برڈ کے طرح ہے، اٹس لائک اے برڈ، اور اس کو کیج میں ڈالنا، اور وہ برڈ ہمارے اگر چاہیے کہ ہمارے کنٹرول میں رہے اور ہم کو خوشی دے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے، تو اس کو کیج میں ڈالنا، تو اس کو لکھنا ہے، پین کرنا، ٹو پین اٹ ڈاؤن. اور پین سے اسے اللہ نے قسم کھائی ہے نا، پین کے اللہ نے جو جو چیزوں کے قرآن میں قسم کھائی ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو پین لکھنا بہت زیادہ نالج میں اضافہ کرتا ہے. ابھی تو ہم ٹائپ وائپ کر لیتے ہیں، چلے اچھا ٹائپ بھی کرنا لکھنا ہی ہے کائنڈ آف، لیکن کرے کیونکہ ہماری میموری جس طرح اللہ نے بنائی ہے نا، لکھنے سے علم پکا ہو جاتا، پختہ ہوتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا اس کا، تو اس میں مطلب یہ نہیں کہ جو اور ہم جو کرتے رہتے جس میں اچھی بھی چیزیں کرتے ہیں بری بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے الاؤ کیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ یہ چاہتے ہیں. اللہ چاہنے کے باوجود اللہ نے الاؤ کیا کہ کرے. تو 4 ٹائپ کے لکھا گیا. ایک نالج وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہی تھا. کیا پین بنانے کے پہلے یا پین سے لکھنے کے پہلے اللہ کے پاس نالج نہیں تھا؟ نہیں تھا. اللہ اس کے پہلے بھی نالج تھا اللہ کے پاس، اور تب بھی کیا مکمل نہیں تھا، پرفیکٹ نہیں تھا، تب بھی پرفیکٹ تھا. تو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحیفے ہے اس میں لکھا گیا، جیسے لوح محفوظ کے بارے میں بات ہوتی ہے جو کتاب کی جس میں ہر چیز لکھی گئی ہے. تو اس لیے کیونکہ ہمارے سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں نا، یہ پین کا کنسیپٹ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں تقدیر نہیں آتا، لکھا پہلے سے پتہ ہونا ہر چیز کا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لکھا جانا کیا مطلب ہے. اور اسے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں وہ تو لکھی ہوئی بات ہے، یعنی مٹنے والی اتنی پکی حق والی بات ہے. 2 چیز ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ایک جو فارم ہے پین کا فارم یا بک کا فارم، وہ ہمارے دماغ میں کنسیپٹ آ جاتا ہے. دوسرا پھر یہ اس کا مضبوط پکا ہونے پہ ایک یقین ہو جاتا ہے. 2 پھر دوسری جو اللہ نے لکھی، ہم نے بتایا کہ ایک یہ کہ پہلے سے اللہ کا نالج تھا، دوسرا اللہ نے سارا لکھا دیا. تیسرا جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے، دیکھو یہاں پہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کا ہو جاتا ہے نا، 3 سٹیجز سے گزرتا ہے. ایک پہلا سٹیج ہوتا ہے 40 دن کا جس میں وہ کلاٹ ہوتا ہے، پھر ایک 40 دن کا سٹیج گزرتا ہے جس میں وہ فلیش یعنی ایسے گوشت کا لوتھڑا ٹائپ لگنے لگتا ہے. اور حقیقت میں اگر دیکھو تو جیسے وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ چوئنگ گم کو اگر چبا کے اگر ہم پھینکو تو اس پہ کیسے مارکس آتے ہیں، ایسے دانت کے مارکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے لوتڑے کی طرح اور لگتا ہے بچہ، اور وہ اس کی اسپائن کی وجہ سے جو ڈاٹس نظر آتے ہیں. اور پھر جب اور 40 دن گزر جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اینجل ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو روح پھونکنے کے لیے نا، روح لے کر آتا ہے پھونکنے کے لیے بچے میں. اسی وجہ سے جو جہاں یہ کسی اگر بچے میں ڈاکٹر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ میں اگر یہ ایسی کوئی اس میں پرابلمس ہے جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے یا آگے جا کے اس میں، یعنی ہم کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اگر صرف سائنس پہ بیسڈ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کون سا بچہ کنٹینیو کرے اور کون سا بچہ نہیں کنٹینیو کرے، ناٹ جسٹ بیسڈ آن سائنس، کیونکہ اس کا بھی علم پورا پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن جہاں پرفیکٹلی اگر نالج اگر معلوم کوئی چیز کا
کچھ چیزوں کا نالج تو اللہ نے انسانوں کو دیا ہوا ہے نا, بیسڈ آن دیٹ ایکسپرٹس کے نالج کے حساب سے پوائنٹ کہ اس میں آگے جا کے یہ ایشوز ہے یا یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے یا ماں کے صحت کے لیے, ماں کے زندگی کے لیے پرابلم ہے. تو اس وجہ سے ڈسکشنز میں یہ بات آتی ہے کہ کتنا ہونا چاہیے بچہ, اگر فار ایگزامپل جائز ابارشن اگر الاؤڈ ہے تو صرف یہ ایک ہی بات نہیں ہے, بہت سارے اسکالرز ہیں, بہت سارے اس میں ڈفرینس اوپینین. میں ایک بتا رہی ہوں کہ 120 ڈیز تک تو اس سے پہلے تو بچہ جب تک روح نہیں پھونکی گئی نا تو وہ اس کو الاؤڈ کنسیڈر کرتے ہیں, روح پھونکے جانے کے بعد اس کو ہیومن لائف کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہاں پہ تھوڑا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ کہاں الاؤڈ ہے اور کہاں نہیں الاؤڈ. اور فار اس لیے ابورٹ کرنا کہ ہم کو چاہیے نہیں, یہ ہمارے لیے رانگ ٹائم ہے, یا اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ تو کبیرہ گناہ ہے. اللہ معاف کرے, انجانے میں جس سے ہو جائے تو اللہ معاف کرے. بہت سچی سنسیئر توبہ کرے, زیادہ صدقے خیرات کرے اور اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کر کے معافی مانگے. پر کبھی گناہ کبیرہ ہے, اور اس سے جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے اس کے رزق کی کمی کے فیئر سے, ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اور قتل ہے, مرڈر ہے, ایسے تو ہم مرڈر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, رائٹ. اور بچوں کے وہ بھی تو ہیومن ہے اور جس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہ غلطی کر دیتے ہیں ہم یہ سوچ کے کہ ہمارا حق ہے, ہم اونرشپ سمجھتے اپنی. اللہم اغفر لی ورحمنی, اللہ معاف کرے. تو یہ جو رزق کے بارے میں اللہ فرماتے کیا ہم تم کو کھلاتے اور ہم ان کو کھلائیں گے, اور دوسرے جگہ قرآن میں آتے کہ ہم ان کو کھلائیں گے اور تم کو پہلے بچوں کو, آنے والے بچوں کو. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے بتاؤ, یہ حدیث بتا رہی تھی کہ جب یہ جو فرشتہ آتا ہے جو جا کے روح پھونکتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو وہ 4 چیزیں ساتھ ساتھ میں لکھی جاتی ہیں. ایک تو لوح محفوظ میں سب لکھا گیا ٹوٹل, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, سب ڈیٹیل میں ہر ایک کے بارے میں 50,000 سال پہلے. کتنی اچھی بات ہے, فری لگتا ہے ہم کو کہ بس ہم نے کیا کرنا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے مطلب فکر کے معاملے میں, عمل کے معاملے میں نہیں. لوگ الٹا کر لیتے ہیں, عمل کے معاملے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں کہ تو چلو یہ جو پروویژن ہے جس میں کیا لکھا جاتا ہے کہ رسک, بچے کا رسک, اور وہ کتنی اس کی عمر ہوگی, کتنے ٹائم وہ جیے گا, اور کتنے ڈرتے ہیں ہم لوگ لائف سے. ہم کو ایسے رسک, یہ خطروں کے کھلاڑی نہیں ہونا ہے, لیکن ڈرتے ہم لوگ لائف سے کتنا کہ کرنے والے کام بھی نہیں کرتے, لائف کو بچا کے جپا کے. دوسرا اس کے عمل, اس کے جو عمل ہے بچے کے عمل, 4 چیزیں, رائٹ. اس کے رزق, اس کی زندگی, اس کا عمل اس کا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. یہ اس پہ ہم آئیں گے, اگر عمل لکھا گیا تو میری کیا غلطی, اس پہ ہم آئیں گے بعد میں, ٹھیک ہے. اور چوتھا, یا ربی اگر وہ فارچونیٹ ہوگا یا انفارچونیٹ, یا وہ بچہ خوش قسمت ہوگا یا شقی یا بد قسمت, اور پھر then he breathes the soul into it, اور روح پھونکی جاتی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے, ہم میں سے سب, کہ زندگی بھر کچھ ایسے کام کرتے رہتے جو جنت میں لے کے جانے والے کام ہوں, اور کرتے رہتے اور زندگی کے آخری وقت تک پہنچ جاتے ہیں اور اچانک اس کے عمل بدل جاتے ہیں, اور وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کو دوزخ میں لے کے جاتے ہیں اور وہ دوزخ میں پھینکا جاتا ہے. اور ہم میں سے کچھ ہے جو پوری زندگی بہت ہی خراب کام کرتے ہیں, کوئی دیکھ کے یہ بولے کہ یہ بندہ, کسی کو دیکھنا ہے کیا دوزخ کی کون ہے, تو یہ بالکل ہم کو ایسے بولنے کا کوئی حق یا یہ رائٹ نہیں ہے, لیکن بولنا بھی نہیں چاہیے. بیسڈ آن واٹ, ہم کو ہمارا پتہ نہیں, ہم دوسرے کا کیسے بتائیں. تو لیکن ایگزامپل کے لیے کہ اتنے اس کے خراب کاموں کے لوگ اس کو برائی کے لیے ایگزامپل دینے لگ جائے, اور اچانک زندگی کے آخری حصے میں جا کے وہ نیک کام, ایسے کام کرنے لگ جاتے کہ اس کی کایا پلٹ, اور وہ جنت میں چلے جاتا. اور یہ جو ہے یہ لکھا جاتا ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں. اور چوتھی چیز ہے جو روز کے حساب سے تقدیر لکھی, ہم نے کیا بتایا, ایک پہلے سے لکھی گئی ہوئی ہے 50 سال پہلے, 50,000 سال پہلے. ایک دوسری ہے جو ماں کے پیٹ میں. تیسری جو ہے ایک وہ جو لکھی جاتی ہے جو لیلۃ القدر میں, ہم پورے سال میں کیا ہونے والا لکھا جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے لیلۃ القدر میں عبادتیں کرنا, مغفرت کرانا, دعائیں مانگنا, کیونکہ آج وہ دن ہے کہ یہ سال حج کو کون جانے والا لکھا جا رہا ہے, یہ سال کس کی موت ہے, کس کی فائدے ہونے والے اور کس کو نقصان ہونے والا ہے, اور کس کی شادی ہونے والی ہے اور نہیں ہونے والی ہے, اور وہ سب لکھا جا رہا ہے. اگر تو لیلۃ القدر میں بات وہ سال کے لیے جو ہوتا.
اور پھر روز کا ہر ایک دن کا جو ہے روز کے جو چیزیں ہوتی رہتی ہے وہ لکھی جاتی. اب اگر اتنا سارا لکھا جانا ہے تو اس میں سے کچھ چیزیں جو کسی حال میں چینج نہیں ہونے والی, یعنی جو لوح محفوظ میں ہے, کیونکہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے نا وہ یہ لکھا گیا کہ اگر یہ بندہ ایسے کرے تو نمبر آف چوائسز اگر پاسبلٹی ہے تو اگر وہ یہ چوائس لیتا تو یہ ہونے والا ہے, اگر یہ چوائس نہیں لیتا تو یہ ہونے والا ہے, وہ صحیح کرتا تو آگے جا کے اس کا یہ ہے, اور اگر وہ غلط چوائس کرتا تو یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چوز کرتے ہیں, اللہ کو آلریڈی معلوم ہے کہ یہ چوز کرے تو کیا ہوگا, بس ایسے. اس میں یہ دیکھیے یہ آیت سے کتنا اچھا سمجھ میں آتی ہے یہ بات, بتاتی ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ عند علم الساعہ, کہ اللہ کی صرف اللہ کے پاس ہے قیامت, ساعہ جو آور ہے قیامت کا آور, اس کے بارے میں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارش کہاں ہوں گی, بارش بھیجنے والا اللہ ہے تو بس وہی سے جانتا ہے کہ بارش, کیونکہ بارش کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاں بارش ہونی ہے وہاں بارش ہوتی ہے, جتنی ہونی اتنی ہوتی ہے. وَيَعْلُمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وomb میں یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے. جیسے آج کل تو فائنڈ کر لیتے لوگ یو ایس جی سونوگرافی وغیرہ کر کے کہ بچہ صحیح ہے نہیں ہے, میل ہے فیمیل ہے, نمبر آف چیز. لیکن پھر بھی کیا وہ بچے کا فل ٹرم جانا گارنٹی کرتا ہے؟ ایسا کوئی ٹیسٹ ہے کہ کوئی گارنٹی کرے یہ بچہ فل ٹرم جائے گا؟ کیا ایسا کوئی ٹیسٹ ہے جو گارنٹی کرے اسٹل برتھ وہ زندگی کے ساتھ باہر آئے گا؟ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اور سبحان اللہ, اور کتنی بار یہ خود جو جینڈر ڈٹرمنیشن والے ٹیسٹ ہے یہ بھی رانگ آتے ہیں. تو صرف اللہ جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ کس کو ٹوینز ہونے والے, کس کو ٹرپلیٹس ہونے والے, کس کو ایک, یہ اسکین میں دکھ بھی جائے لیکن بیفور ہینڈ کیسے کسی کو پتہ چل سکتا ہے. اور اس میں اگر وہ ہے بھی کہ اگر ٹرپلیٹس ہے یا ٹوینز ہے تو ان میں سے کس کا کیا ہونے والا ہے, یہ بچوں کا اندر کیا ہونے والا ہے, اور آگے جا کے کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا سوائے اللہ کے. وما تدری نفسن ماذا تکسب, اور کوئی نہیں ماذا تکسب غدن, کوئی نہیں جان سکتا کہ کل آنے والے دن میں وہ کیا کمائی کرنے والا ہے, کہ رزق اس کا کہاں سے آنے والا ہے, کتنا آنے والا ہے, سوائے اللہ کے. وما تدری نفسن بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے, کس جگہ پہ, کس لینڈ میں. کوئی بندہ دیکھو کتنے سارے لوگ زندگی میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلے ہوتے, اور پہلی بار وہ کتنے فلائی کر کے اور حج تک پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے موت آ جاتی ہے. کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلے ہوتے, کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ موت وہاں آئے, وہ اس زمین میں آئے. اور کتنے سارے ٹریول کرتے رہتے ہیں, بزنس ٹورز پہ گئے ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے. کتنے ہم نے اپنی لائف میں ایگزامپل دیکھے نا, کوئی کسی کی بیماری میں گئے اور وہاں پہ وہ کسی ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا آخری ٹائم ہے اور یہ بندہ ملنے گیا وہ بندہ فوت ہو گیا. تو اللہ اکبر, یہ صرف اللہ جانتے کہ کس کے کام ہوتا ہے. ہمارا کام پریپریشن. ان اللہ علیم خبیر, اللہ رب العالمین ہر چیز کے جاننے والے اور سب چیز کی خبر رکھنے والے. تو مجھے پتا ہے کتنی بار ہم نے یہ بات دیکھی نا کہ ایک سٹوری جو تھی, جب ایک بندہ اوپر 7th فلور سے شاید نیچے گر گیا اور پھر وہ اتنا خوش ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا, وہ اتنا خوش ہو گیا کہ الحمدللہ, میں تو سمجھا تھا, لیکن جب گر رہا تھا وہ 7 فلور نیچے گرا, سوچو کیا سوچ رہا ہوگا کہ اب تو کچھ ٹھیک نہیں, اب بس ختم. اور بالکل کھڑے ہو گیا اٹھ کے نا کہ اللہ اکبر, شاید میری موت نہیں تھی, بچ گیا. اور اتنی خوشی اس کو, زندگی کا احساس کتنا ہوا ہوگا اور کتنی اس کو شکر گزاری آئی ہوگی زندگی کے. پھر انجوائے کر گیا وہ, چلے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس لیے روڈ کراس کر کے وہ سامنے روڈ کراس کر کے جا رہا تھا فرینڈس کے ساتھ کہ چلو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور وائل کراسنگ دا روڈ کار آئی, اس کو ہٹ کیا اور اس روڈ پہ مر گیا. یعنی اس کی موت چھت پہ نہیں تھی, چھت جہاں اینڈ ہوتی نیچے بلڈنگ کے نیچے وہاں نہیں تھی, روڈ کے بیچ میں تھی. تو اگر اتنی پریسائز چیزیں ہیں اور اتنی نون ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہم کو کہ اللہ کا جو پلان ہے, اللہ کے پاس جو لکھا گیا وہ اتنا پریسائز ہے کہ صرف اللہ جو, اس میں ایک آیت آتی ہے قرآن جس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر پتا جو ہے نا یہ کتنے پتے گر رہے ہیں اور کتنے بار گھوم کے گر رہے ہیں نا, یہ تک بھی اللہ جانتے ہیں. اتنا پریسائز نالج ہے اللہ کا. اس کا جو ہے ہم کو لیول, جو قدر کے لیول 2 لیولز پہ ہم کو قدر کا بلیو کرنا ہے نا, کہ اللہ کو پہلے سے سب معلوم تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کا یہ
یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ چاہ رہے اس لیے ہو رہا ہے. تو اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تو اگر اللہ چاہتے اس لیے نیکی کر رہے ہیں. اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو ایک چاہنا ہے. میں جب اللہ چاہتے ہیں نیکی کرنا تو اللہ سب چاہتے ہیں کہ ہم سبھی نیکی کریں, اور پھر ہم نیکی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نیکی کرنا الاؤ کر رہے ہیں. اور اللہ نے ہم کو نیکی کرنے کی ایبیلٹی دی ہے نا, کہ جس کو ہم یہ توفیق کی بات کرتے ہیں کہ توفیق دی اللہ نے. اللہ توفیق بھی دی ہم کو اللہ نے, اور اللہ نے الاؤ بھی کیا ہوا ہے ہم کو. تو اگر سمجھے کہ میں بہت چاہتی ہوں نیکی کرنا, یا کوئی بندہ بہت زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہے, نیکی کیسے کرتے وہ بھی بتائے, لیکن اگر وہ پیرالائزڈ ہے, یا نماز پڑھنے کے بارے میں ہو گیا, تو اس کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے, تو اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کو ایبیلٹی دے. کسی کو سب ایبیلٹی دی ہوئی ہے, لیکن اب جو گناہ کر رہے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہماری مرضی ہے, اور بس گناہ میں وہ زیادہ سرکش ہوتے رہتے ہیں. ان کو جب لوگ سرکش ہوتے ہیں نا, اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتے ہیں منع کرنے کے بعد اور صحیح پتہ کرنے کے بعد بھی. اگر وہ اللہ کو چیلنج کرتے رہتے, اللہ کو اگر نافرمانی کر کے وہ چیلنج کرتے رہتے, تو اللہ ان کو چھوڑ دیتے. اس کو تدریج یعنی رسی کو لمبا کر دینا کا میننگ آتا ہے کہ بس اللہ نے بیسکلی اگر رسی کو لمبا کرنے کی میننگ آتا ہے, ہم سب رسی پہ ہے نا, یعنی بندھے ہوئے ہیں, تو فریڈم تو ہے, لیکن جتنی رسی اتنی فریڈم ہے. اور اللہ کسی کو چاہے تو رسی زیادہ لمبی کر دیتے, اسپیشلی جو لوگ نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو اللہ اور زیادہ ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگے رہو, اور پھر سڈنلی اللہ رب العالمین کھینچ لیتے اس کو. پھر ایسے ہوتا ہے جیسے پیر کے نیچے سے زمین کھینچی گئی. تو جب ہم سرکش ہو کے پھرتے رہتے ہیں, اور اگر ہم نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, اور پھر بھی اگر ہم پہ دنیا کھل رہی ہے نا, بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ ہم اس کا الٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں, ہم کو لگتا ہے ہم اللہ کے پسندیدہ ہے. اگر ہم ایسا نہیں ہوتا تو ہم اتنا رانگ کر رہے ہیں, اور اتنی بلیسنگز کیسی آ رہی ہے. یہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی ناراضگی آ رہی ہے. کیئرفل. دوسرا پھر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے اگر اللہ نے سب لکھا ہوا ہی ہے, تو پھر مطلب مسکنسیپشن ہے ان کے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے. ہدایت جو ہے یہ اگر اللہ چاہے تو ہدایت. کتنے سارے لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ دعا کرو کہ ہم کو بھی ہدایت ہو جائے, کہ ہم کو بھی توفیق ہو. تو یہ غلط طریقہ ہے اس چیز پہ دیکھنے کا, کیونکہ اللہ نے ہدایت تو ہر ایک کے لیے, جب اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہم کو, ہمارا انٹلیکٹ اور ہماری عقل دے کے کہ جو صحیح غلط کو سمجھ سکے. پھر اللہ نے ہمارے فطرت میں رکھ دیا کہ فطرت اللہ کو پہچاننے لگ جاتی ہے. کہ بہت سارے ایسے یہ ٹرائبز ہیں جن کے ساتھ کوئی ہیومن کنیکشن کبھی ہوا نہیں, وہ کوئی جو بس ایسے آئسولیٹڈ ٹرائبز ہے, کہیں کس سے کوئی لینا دینا ان کا رہا نہیں, کبھی انہوں نے کچھ دیکھا ہوا نہیں ہے وہ حصے کے علاوہ. پھر بھی ان کے اندر ایک کنسیپٹ ہے کہ کچھ ہے ہم سے اوپر کوئی چیز. اور ہر کوئی اوپر کیوں دیکھتا ہوگا جب کسی نے کچھ کسی کو سکھایا نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی ایک اکیلا بھی کسی کو چھوڑ دو, کوئی بچے کو اگر جنگل میں اکیلا چھوڑ دو, اوپر کیوں دیکھنا ہے؟ کیا بات ہے کہ وہ اوپر دیکھ کے پکارے؟ وہ زمین میں کھود کے نیچے کیوں نہیں پکارتا؟ اللہ اوپر ہے. اور یہ کون سی چیز ہے جو اس کے اندر ایک چیز ہے جو اس کو بتاتی کہ وہ ہے اوپر. اللہ نے ہم سے سب سے وعدہ لیا ہے نا, اس سے ہماری روح سے, ہماری ساری روح ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں سے نکالی, اور وہ ساری روحوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجنے کے, دنیا میں بھیجنے کے پہلے اللہ نے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم نے سب نے اللہ کو پہچانے اور مانے کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہے. رب ہم نے لاسٹ ٹائم مانا پڑے تھے خالق, مالک جس نے ہم کو بنایا, مالک جو ہم کو اون کرتا, اور مدبر. اب دیکھیں مالک کا مطلب جو ہے نا کہ اگر وہ مالک تو ہم سلیو. اور سلیو کون ہوتا ہے؟ سلیو وہ نہیں ہوتا جو میرا 9 to 5 جاب ہے, یا یہ میرے جو اگریمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں یہ نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہوتا. سلیو جو ہوتا ہے نا, اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی, اور اس کا اپنا کوئی ٹائم نہیں, اس کی کوئی اپنی یہ جو میرا جو رول ہے نا وہ یہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. کوئی ایسے ڈیفائن چیزیں نہیں ہوتی سلیو کی, وہ کمپلیٹلی اپنے مالک کے بیک اینڈ کال پہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ مانا نا اللہ کے, ہماری روح نے یہاں اللہ یہ اللہ آپ ہمارے رب ہے. اور مدبر ہمارا پیدا کرنے والا, ہم کو بنانے والا, ہمارا اونر, اور ہمارا کھلانے پلانے والا, سنبھالنے والا ہے. سوچو کبھی اگر بات سمجھ نہیں ہے تو یاد رکھو ہر وہ چیز جو اللہ ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں پرووائڈ کرتا ہے نا, وہ اگر اللہ کرا رہا ہے, سب ماں تو نہیں کھلاتی پھرتی, اللہ اگر کرا رہا ہے, وہی ایگزیکٹلی دنیا میں آنے کے بعد بدل کیسے جاتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی کر رہا ہے. ذریعہ وہ کچھ اور یوز کر رہا ہے, وہاں ماں کو ذریعہ بنایا, یہاں پہ کچھ اور ذریعہ بنا رہا ہے.
تو وہ جو ٹیک کیئر کرنا ہے نا وہ دنیا میں اور یہ دنیا میں. یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں, یہاں پہ ہم کو لگنے لگتا ہے کہ جو ہمارے ٹیک کیئر کر رہے ہیں وہ جس پہ ہماری ڈیپینڈنسی ہے, جیسے بچوں کو اور وائفس کو اگر ایسے لگنے لگتا ہے کہ یہ فار ایگزامپل کہ ہسبینڈ جو ہے یہ ٹیک کیئر کر رہا ہے, یا بچوں کو لگتا ہے کہ میرا فادر ہے جو یہ ہر چیز کا ٹیک کیئر کرنے والا ہے, کہ اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں. بالکل بھی بات ایسی نہیں ہے. اللہ نے ذریعے بنائے ہیں اور شکر گزاری ہونی چاہیے اس ذریعوں کے لیے, لیکن وہ جو سورس ہے, جو یہ سارے ذریعوں کا سورس ہے, جو اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے پھر اگین, اس کی وجہ سے ہم اتنا فری اور اتنے اسٹرینتھ فیل کرتے ہیں نا کہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا سوا اللہ کے, کسی اور سے نہیں ڈرنا سوا اللہ کے, کسی اور کی جیو زندگی کرنے سے الگ, اور بہت ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. پر ڈیپینڈنسی توکل سوائے اللہ کے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے ہمارا پاور, یہ پاور دیتا ہے ہم کو یہ تقدیر کا معنی کس کے پاس, اللہ کے پاس ہے. جو پھر ہمارا یہ تھا کہ اسی اللہ نے, ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ اگر یہ کوشچن کرتے کہ اگر میں توفیق نہیں ملی ہے یا ہدایت پہ نہیں ہوں تو میرا کیا قصور ہے, دعا کرو اور اللہ دے دے. اللہ نے آلریڈی جب پیدا کر دیا ہے, تو میں بتا رہی تھی کہ ہماری روح کو اللہ نے ہم سے وعدہ لیا, تو کیوں لیا ہے کہ وہ پہچان, وہی پہچان ہے جب روح دنیا میں آتی تو اللہ کو ڈھونڈنے لگ جاتی پھر سے, اسی وجہ سے جو میں بتا رہی تھی کہ لوگ اوپر دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایئرپلین میں بھی لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, ہو گیا کیا نہیں, تو جیسے اگر if the plane is going down, لوگ اوپر دیکھ کے پکارنے لگتے ہیں. تو یہ ہے اللہ. اچھا, تو پھر یہ تھا کہ فطرہ اللہ نے رکھ دی, کہ فطرت سلیم. اللہ رسول فرماتے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ میں ماحول اس کو جوز یا کرسچن یا مجوس یا مسلم یہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ کو شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ نے الحمدللہ مسلم ماحول اللہ نے ہم کو دیا, مسلم گھر میں پیدا کیا, تو ہم ایسے. تو باقی جو دوسرے ہیں وہ فطرتاً تو بچے پیور تھے, ماحول نے اور لوگوں نے ان کے جو انفلوئنسز ہیں انہوں نے ان کو چینج کیا. تو اس میں پھر اب ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ جب وہ ایسی سمجھ کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پاس اور اللہ نے عقل تو پھر بھی دی ہوئی ہے صحیح اور غلط کی پرکھ کرنے, وہ ان کے پاس وہ جب وہ والی فیکلٹی آ جاتی ہے تو ان کو وہ یوز کرنا چاہیے. اور پھر جو مسلمز ہیں جس کے پاس صحیح میسج پہنچا ہے, ان کا کام ہے کہ ان تک پہنچائے, ان تک یہ بات پہنچائے, اور اگر نہیں پہنچا رہے تو پھر ہم ہمارا کام نہیں کر رہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ان کی امت پہ ہے. یہ امت کا کام ہے کہ جا کے اپنا یہ لوگوں کو بچائے, لوگوں کی خیر خواہ بنے, کہ ہم تو جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے کو بچا رہے, اور دنیا میں کسی اور کی ہم کو فکر نہیں, پرواہ نہیں ہے. یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ نے ہم کو کنت خیر امت, اللہ نے سب سے بہترین امت کے لیے ہم کو اگر چنا ہوا ہے, ٹائٹل دیا ہے, آنر دیا ہے, ہر آنر رسپانسبلٹی کے ساتھ آتا ہے. ہم کو سب آنر چاہیے اور رسپانسبلٹی نہیں چاہیے, ایسے نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہم ایسے لیں گے, آنر لے رہے, رسپانسبلٹی نہیں پوری کرے, گناہ کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمی ہے, اور کوئی میں باہر نہیں جا سکتی ہوں, میرا کیا اپروچ ہے, کیسے ہر ایک کے پاس اپنا سرکل آف انفلوئنس ہے, جتنی آپ کی پہنچ ہے, جتنی آپ کی حد ہے وہاں تک. تو پہلے تو ہم سیکھیں نا, ہم سیکھیں, ہمارے بچوں کو سکھائیں, ہمارے رشتے داروں کی فکر کریں, ہمارے نیبرز کی فکر کریں, ہماری کمیونٹی کی فکر کریں, ہماری سٹی کی فکر کریں, ہماری کنٹری کی فکر کریں, ورلڈ کی فکر کریں. فکر یعنی سر بس ہاں بہت صحیح ہے, میرا دل بہت صحیح ہے, میرے خیال بہت نیک ہے, نہیں. ساتھ میں پروف دینا پڑتا ہے نا, صدق ساتھ میں پروف کرانا پڑتا ہے ایفرٹس کے ساتھ, میری ایفرٹ. تو جیسے بھی ہو, جس کی اپنی قوت ہے ویسا کرتے رہے. بچے اپنے پریپیئر کریں, ماشاءاللہ میرے بچے پریپیئر کریں. جو حساب سے زمانہ اتنا ایزی ہو گیا نا, جیسے ٹیکنالوجی اور میسج پہنچانا اتنی ایزی ہو گیا ہے, ہمارے بچوں کے پاس اگر صحیح میسج رہا, ہمارے بچوں کے پاس صحیح میسج رہا, اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کریں ہم بچوں کے حق میں. یہ بچے اگر اللہ اور رسولوں کو پکڑ کے ان کی زندگی کا سینٹر یہ بن گیا نا, نیوکلس یہ بن گیا, اللہ رب العالمین سے بہت خیر نکالیں گے. اور ہمارا کام ہے کہ ہم کو اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے دنیا میں نا, ایمبیسڈر, اللہ کے ریپرزینٹیٹو دنیا میں. تو ہمارا کام ہے کہ اگلی نسل کو ہم سے بیٹر چھوڑ کے جائے. ہو کیا رہا ہے, ہر پچھلی نسل سے اگلی نسل لیس ریلیجن میں, کم ریلیجن میں آ رہی. ایکسپٹ میں سوچتی ہوں الحمدللہ یہ والی جنریشن جو ہے
کیونکہ نالج کا اتنا اسپریڈ ہونے کی وجہ سے, اتنا ایزیلی اویلیبل ہونے کی وجہ سے یہ جنریشن میں, پچھلی جنریشن میں بھی تھوڑا نالج کے ریسورسز زیادہ ان کے ہاتھ لگے ہیں. لیکن اگلی جنریشن اب بہت کرٹیکل ہے کہ ان کو ریڈی کرنا, ان کے ساتھ ان کو اکوپ کرنا, ان کو اکوپ کر کے رکھنا, کیونکہ ان کے لیے زیادہ ہارڈ شپ آ رہی ہے آگے جا کے. ان کو دین پریکٹس کرنا ایون مور ڈیفیکلٹ ہوگا. اس لیے ایک تو ہے ہی کہ پریشانی, مشکل پریشانی تو ہے ہی لوگوں کی طرف سے. دوسرا یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہے نا بندے کے اندر. اللہ نے بہت اٹریکشن رکھی ہوئی ہے فتنوں کے لیے, اتنی چکا چوند جو دنیا میں ہے. تو اتنے زیادہ اگر بچوں میں ہمارے اویلیبل ہے تو اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے. اتنا مضبوط ایمان چاہیے کہ اس کو ریجیکٹ کر کے رائٹ کر لیں. تو اس وجہ سے پھر یہ تھا کہ اللہ نے فطرت بھی دی, اور اوپر سے اللہ نے کیا کیا پتا, اللہ نے رسول بھیجے, اللہ نے میسج بھیجا ہے, اور میسیجز ہم تک پہنچے ہیں. پھر اگر لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں نا, تو اس میں اللہ نے اور جو دوسرے لوگ سیم وہی سب چیزوں سے دوسرے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سدھار رہے, اپنے اعمال سدھار رہے, کوشش کر رہے, اور تو یہ ان کے پاس لوگ سمجھتے کہ ان کے پاس گائیڈنس ہے. اور جو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, زبان سے نہ سی عمل سے ریجیکٹ کر رہے ہیں, یا ان کے پاس دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, تو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ نے نہیں ان کو مس گائڈ کیا ہے. اور پھر ایک ہے کہ ان کا کیا, اگر اس میں قرآن میں یہ آیت ہے سورہ صف کی, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے, یعنی چوائس کی نا, یو چوز ٹو بی ٹیڑھا, یو چوز ٹو گو دا رانگ وے. تو جب آپ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی رہنے دیا. کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو کیوں ٹیڑھا رہنے دیا؟ ہم نے پہلے جو ہوتی نا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ایک نیشن ہوتا, ایک ریلیجن ہوتا, ایک سب مان جاتے, کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کو ریجیکٹ کر رہا. سب جگہ بس نیکی ہی ہوتی رہتی, سب جگہ صرف فرمانبردار بندے ہی نظر آتے. لیکن کیونکہ اللہ زور زبردستی نہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ نے بتا دی کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, صحیح غلط کی پہچان اندر رکھ دی, ایگزامپلس دے دیے نبیوں کے تھرو, اور فائدے بتا دیے کتابوں کے تھرو. اب اگر نہیں ہے پھر ٹیڑھی رات چن رہے آپ لوگ, تو پھر کیا ہے؟ تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور اللہ جو بدکار ہے ان کو منزل مقصود بتا رہے ہیں. منزل مقصود کیا ہے؟ گائیڈنس. ہم کو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم گائیڈنس پہ رہیں. تو یہ لوگوں نے جب خود ہٹ گئے تو اللہ نے ان کو ہٹنے دیا. اب کچھ لوگ ہیں جن تک میسج نہیں پہنچے گا نا, ہے ایسے لوگ جن تک ابھی میسج پہنچا ہی نہیں. اب جان بوجھ کے ہم نہیں پہنچا رہے تو ہماری غلطی ہے, ہم کو اس کی پوچھ ہوگی. لیکن جو بیچارے کے پاس پہنچا ہی نہیں کسی وجہ سے, کہاں معلوم نے کس ریموٹ ایریا میں رہ گئے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک رسول ہے, آئے ہیں, اور کتاب ہے, اور دین ہے, اور اللہ ہے, اور اس کے سوا اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس میں اس کے سوا نجات نہیں. یہ سب ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ایسے کے لیے رب اللہ کی پلاننگ, پرفیکٹ پلاننگ, کبھی کوئی مسٹیک نہیں, کبھی کوئی مس آؤٹ نہیں. تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے جو جن کے پاس کبھی میسج ہی نہیں پہنچا, ان کا معاملہ الگ ہے. ان کو اہل فترہ ہے, ایک نبی آ کے چلے گئے, اس کے بعد دوسرے نبی آئے, اس کے بیچ میں جو گیپ ہے نا, اس کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے 600 سال کا گیپ ہے. تو ایسے ایسے میسج تو بالکل جب تک انیشلی رہتا ہے نا تو بالکل پیور ہوتا ہے, اور سب لوگ فالو کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ٹائم جانے لگتا ہے نا, میسج تھوڑا سا فیڈ ہو گیا, لوگوں کے جو ان کے عمل ہے وہ بدلنے لگ گئے, ایسے ایسے چیزیں چینج ہونے لگ جاتی, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوریجنل کیا تھا. اور کیونکہ اگر کعبہ کو دیکھ لو, مکہ میں دیکھ لو, تو لوگ بغیر کپڑے کے طواف کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ٹائم, رائٹ, جیسے نبوت کے پہلے. اور ہاتھ سے تالیاں والیاں بجا کے, اور وہ گاؤں آ کے وہ وہاں پہ طواف کرتے تھے. اور شیطان بھی دیکھو کیسے کیسے ٹیکٹکس لے کر آتا ہے. اب کوئی سوچے کہ وہ کپڑے اتار کے کیوں کرتے تھے, یعنی کیا جو اوریجنل تھا ان کے پاس کنسیپٹ ہے کہ طواف ہے, لیکن کیسا کرنا ہے, کس کے لیے. اور اس میں وہاں پہ اتنے سارے بوت رکھے ہوئے تھے اندر, تو بوت کے آس پاس, بوت یعنی آئیڈلس رکھے ہوئے, تو اس کے آس پاس وہ کر رہے طواف ساتھ ساتھ میں, اللہ کے ساتھ ساتھ میں. دماغ میں اللہ بھی ہے لیکن باقی بھی ہے. شیطان نے ان کے دماغ میں ایسی چالیں چلتا ہی ہے, ان کو یہ بات پہنچا دی کہ وہ جو کپڑے ہیں نا ہمارے کپڑے ہیں, کیونکہ غلط کام کرتے ہیں یا ان کی جو کمائی ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو یہ کپڑے پاک نہیں ہیں. اور اتنا نیک کام پاک کپڑوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ کپڑے نکال کے وہ طواف کرتے تھے, یا تو پاک کپڑے ہو یا کوئی نہیں ہو. اعوذ باللہ,
یہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں شیطان کو، دیکھو کیا کیا کرے گا، کیا کچھ کر لیا اس نے آلریڈی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اہل الفطرہ جو ہے ان کا معاملہ الگ کریں گے، کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے، ان تک نہیں پہنچا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت میں آتا ہے کہ ان کو الگ سے ان کا حساب کتاب ہوگا. تو کوئی یہ سوچے کہ جن کو نہیں پہنچا تو بغیر غلطی کے نہیں، بالکل اللہ بہت عادل ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کبھی ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے، اور ایک آیت ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان ولا تحسب كل نفس الا عليها ولا، یہ بات یاد رکھو، ولا تزر وازرة وزر اخرى، جو بھی برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر، اور کوئی شخص کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ. جو بچے ہو وہ ماں باپ کا نہیں اور ماں باپ بچوں کا نہیں. اور جو کوئی اگر بولتے ہیں نا کہ کر لو گناہ جس کی وجہ سے ہماری وائف بیویوں کی وجہ سے ہمارے بچوں بچوں کی وجہ سے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی اگر ہم کر رہے ہیں، کہ اکثر بیویوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، یا شوہروں کی وجہ سے، یا اپنی کمزوری کی وجہ سے، یا اپنے بڑے بڑے ڈریمز کی وجہ سے ہم جو گناہ کرنے لگتے ہیں نا، اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے گینگ مینٹالٹی میں جو ہم گناہ کرتے ہیں کہ کوئی تو اتنا کر لو، یہ بڑا میرے لیے مشکل کام ہے، اتنی برائب لے لو، یا اتنا یہ کام آگے پہنچا دو، یہ ایسے کر لو، چاہے وہ غلط ہو. یہ گناہ میں اپنے اوپر لیتی ہوں نا، اللہ یہ گناہ میں کائنڈ آف جیسے قیامت کے دن میں آ کے اللہ سے بتا دوں گی نہیں یہ فلاں نے نہیں کیا، میں نے کیا، اور میں نے اس کو کرنے لگا. ہم سمجھتے کہ اللہ ہماری طرح ہے. اعوذ باللہ، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برا کرے گا وہ خود دیکھے گا. لیکن ایک اور کنسیپٹ ہے اس میں، جیسے اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی اگر نیکی ہے تو بچوں کو فائدہ ہوتا ہے آگے، ویسے اگر ماں باپ کے ہاتھ سے کچھ گناہ غلطی ہو جاتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو کیا بچے اس کا ہرجانہ بھریں گے؟ سوچنے والی بات ہے. کیونکہ سورہ کہف میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین میں 2 یتیم جو تھے ان کا مال دیوار میں چھپا کے رکھا ہوا تھا نا، کہ وہ جو شہر کے وہ جو لوگ تھے بڑے لالچی، جنہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی دیوار صحیح کر دی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ تو کچھ ایسے لوگ ہیں اتنے کچھ جنہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں، ان کی دیوار کیوں سیدھی کرتے ہیں؟ تو خضر علیہ السلام نے بتایا تھا ان کو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہے ہیں، اور کیونکہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے 2 یتیم بچوں کا. اور اب یتیم بچے ہیں، بچے چھوٹے جو اپنا خزانہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو جب تک کہ وہ ایک عمر تک پہنچے جب وہ اپنا خزانہ اس میں سے نکالیں گے اور ان تک پہنچے گا، تو تب تک کے لیے اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اور ریزن کیا بتایا تھا کیوں یہ کر رہے ہیں اللہ؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ دونوں کا باپ صالح تھا. جو بھی زندہ ہے، یتیم ہے تو باپ زندہ نہیں ہے، ان کا باپ بڑا نیک تھا. ہے نا فائدہ؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جا کے ان کی دنیا سنوارنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، ایک وہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، چاہے تو کچھ چیزیں کم پڑ جائے دنیا میں، نیکی کرے، اللہ ان کو دنیا میں بچا کے دے رہے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پہ قادر ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اگر ہم کو چاہیے کہ ہماری تقدیر صحیح ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اچھے کام کرے، عبادت کرے، اور عمل ہمارے صالح ہو. اور یہ کتنی زبردست ہے، کیونکہ توکل جو قدر کا معاملہ ہے نا، دیکھیں اس سے کتنی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بار قدر کا معاملہ سمجھ میں آ گیا نا، ہمارا اللہ میں توکل بڑھ جاتا ہے، اور توکل بڑھ گیا نا اسی سے ساری خیر شروع ہو جاتی ہے. اب یہ اردو ہے. عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں. ان کی یہ ٹائم پہ عمر کیا ہے؟ یہ جب یہ حدیث اتنی زبردست حدیث، اس کو تو کہیں لکھ کے لگانا چاہیے. تو جب ان کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 11 12 13 سال، ینگ بچے تھے، 10 11 12 سال کے بچے تھے. اب وہ ٹائم کے یہ بچے، ہمارے بچے بھائی نہ، آج کل تو بہت جلدی میچورٹی ان کی بہت ہائی ہو گئی ہے. اینی وے، لیکن ویسے بھی وہ زمانے میں نا
تو 13-14 ایئر اولڈ جو بچے تھے یہ تو جنگ میں بھی حصہ لیا کرتے تھے اور شادیاں بھی ان کی جلدی ہوا کرتی تھی, اور ان کے پاس یہ کنسیپٹ بچپن والا کنسیپٹ نہیں تھا کہ ابھی تو بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا پیوبرٹی ہے اور ٹین ایج ہے, ایڈولسنٹ ہے, یا ایسے یہ بہت ریسنٹ کنسیپٹ ہے جس سے ہم لوگ کو پیرنٹس کو بڑی ایشوز ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. لیکن اور بچے بہت آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. ان کی تربیت میں پرابلم ہو رہی ہے یہ کنسیپٹ کی وجہ سے. لیکن اب یہ بڑے ریسپانسبل بچے ہوتے تھے, اور اسپیشلی عبداللہ ابن عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فیق کے لیے دعا کی تھی. تو مفسر میں تفسیر قرآن کی تفسیر میں سب سے زیادہ علم والے ان کو مانا جاتا ہے. آگے یہ بہت سال آگے رسول کے بعد بھی ان کو حیاتی ملی اور انہوں نے کنٹینیو کیا کام. لیکن یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اس میں بہت سارے ٹرمز اردو کے رائٹ نہیں ہوں گے جو رائٹنگ ہے, لیکن میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا, تو آپ نے فرمایا اے لڑکے, کیونککہ وہ چھوٹے تھے نا, بے شک میں تمہیں چند میں انگلش اپنا اچھا ہے, تو رسول نے فرمایا کہ میں کچھ چند چیزیں بتا رہا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھو. اللہ اکبر, آئی ہیو ٹو ڈو دس ان اردو, پلیز بیئر وتھ می. آپ نے فرمایا اے لڑکے, بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں, تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اور وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو, اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. سمجھا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کو اللہ چاہیے تو اللہ کے جو حکم ہے نا اس کی حفاظت کرنی پڑے گی, تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے. کس کو اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے؟ اور ہم کوئی اللہ کی حفاظت مانگتے رہتے اور یہ خیال نہیں ہوتا ہمارا کہ اللہ کے حکم کی ہم حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ کے حکم کی کیا حفاظت ہے؟ ہم کو لگتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے حکم اللہ کے. اللہ کے اچھی اخلاق کے بارے میں حکم ہے, اللہ کے حقوق جو دو کمپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے اسلام نا, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اللہ کے حق اور بندوں کے حق. تو کیا ہم اللہ کے سب حق دے رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی جیتے جیسے یہ حدیث میں ہے نا کہ ایسے ہم کو ہونا چاہیے آل دا ٹائم جیسے اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہماری حالت ایسی ہے؟ کتنے ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا, ہم اس سے رک جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے احکام ہے. ہم نے کمپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے کہ جو چیز ہم کو پسند ہے وہ لے رہے اور نہیں, تو پھر اللہ کیسے ہماری حفاظت کریں گے؟ حفاظت کس چیز سے؟ حفاظت کس چیز سے؟ جیسے ابھی سول وار چل رہا ہے تو ایک انریسٹ ہے ورلڈ میں, تو کیا وہ لوگ جو ہے جن پہ سول وارز ہو رہے ہیں, سیریا لے لو, یمن لے لو, جہاں پہ یہ سول وارز ہو رہے ہیں, تو یہ کہ اللہ کے جو احکام ہے وہ اس کی پابندی وہ نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے اللہ حفاظت نہیں کر رہے. کیا حفاظت کا معنی یہ بنتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم دنیا کے ٹرمز میں نہیں دیکھتے اس کو, کیونکہ ہر چیز ہے نا, چاہے وہ خوشحالی ہو چاہے تکلیف ہو, وہ پردہ ہے, اس کے پیچھے ہے کچھ اور جو اللہ جانتے ہیں, جو اللہ کی وزڈم, اللہ کی حکمت, اللہ کی پلاننگ کے تحت ہے. اور ہر چیز ایک مومن ایمان والے بندے کے لیے رسول فرمائے کہ ہر چیز ہی اس کے لیے بڑا عجیب معاملہ ہے. مومن کا ہر چیز اس کے لیے خیر ہے, ہر چیز اس کے لیے خیر ہے. کہ اگر وہ تکلیف میں پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے, اور اگر وہ خوشحالی میں ہوتا ہے اور وہ شکر کرتا ہے اور نیکی لکھی جاتی ہے. ہر چیز ہی خیر ہے. یہ جو پردہ ہے اوپر کا, اس کے بیسس پہ ہم نہیں ڈٹرمن کرتے ہیں کیا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, یا اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ ہم سے خوش ہے, یہ بیسس پہ ہم نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی تکلیف پریشانی آئے تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے, کہ میرے ہاتھ کے گناہ یعنی میں نے کچھ کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی اتنی بڑی رحم ہے ہم پہ کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں نا بہت سارے بار, تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم نبیوں کو دیکھ لو, ان کی درجے بلند کرنے تھے اللہ نے, تو بہت پریشانی تکلیفیں سے گزرے. اور یہ بھی کہ اگر ہم کچھ گناہ کر رہے ہیں, کچھ غلط جگہ پہ ایک رانگ سٹیپ ہم نے لے لیا نا, صراط المستقیم پہ سیدھے چلتے ہم نے کوئی غلط سٹیپ لے لیا, کچھ رانگ ہمارے سے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا, کچھ غلطی ہو گئی جو, تو کچھ جب پریشانی آ جاتی ہے, جس کی لائف میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے نا, اللہ سے اتنا کلیئر رشتہ ہوتا ہے, ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ میں نے ایسا کر دی تھی, اس وجہ سے شاید ایسے ہو رہا ہے. تو
وہ اپنے آپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ اپنی معافی مانگ لے اللہ سے, اگر کچھ غلط کیا تو صحیح کر لے. تو یہ موقع ہے, جو تکلیف پریشانی, یہ موقع ہے کہ ہم صحیح کر لیں اپنے آپ کو. اور پھر اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے, میں کچھ یاد تو نہیں آ رہا کہ میں نے ایسے کیا, میں تو بڑا سنبھال کے میں بہت پرہیز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, تو پھر ایسے کیوں؟ تو پھر کیا ہے, دو چیزیں ہیں. جب بھی مشکل پریشانی آتی ہے تو یا تو وہ پنشمنٹ ہے, اللہ کی طرف سے سزا ہے, یا پھر آزمائش ہے. اب کیسے پتا چلے گا کہ سزا ہے اور یا آزمائش ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تکلیف پریشانی ہوتے ہیں, اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, معلوم نہیں, پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ کیا یا میری قسمت ہی خراب ہے, کیا کچھ نہیں لوگ بولتے ہیں. تو جب بھی تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو دیکھنا کیسے پتا چلے گا کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے یا پنشمنٹ ہے. تو ایسے ہے کہ اگر تکلیف پریشانی میں ہمارا رشتہ اللہ سے بہتر ہوتا ہے, ہم اللہ کے قریب آتے ہیں زیادہ, ہم زیادہ اللہ میں ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہم اللہ پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے. تو یہ ایک آزمائش تھی, آزمائش ہے, آزمائش نکل گئی اور ہمارا جو راستہ تھا صراط المستقیم, ہم آگے بڑھ گئے نا. جب ہم اللہ کے قریب ہوئے تو کیا ہو گیا, پروگریس ہو گیا, جنت کی طرف پروگریس ہو گیا. تو یہ آزمائش تھی. اور اگر سیم چیز, تو اگر ہم سمجھے کہ ایسی کوئی مشکل تکلیف پریشانی آ گئی اور ہم برداشت نہیں کر سک رہے, اور ہم اللہ میں ایمان ہمارا نعوذ باللہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں اور الٹا اور دور ہو جاتا ہے. اتنا کرنے کے بعد کیا شیطان آ جاتا ہے, تم تو بڑے اچھے تھے, بڑی زکوٰۃ خیرات سب کر رہے تھے, اور اتنے, پھر یہ کیا مشکل مصیبت آ گئی, آ جاتا ہے شیطان. پھر لوگ لگے پھر صحیح ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور اتنے خوشحال ہے, اور میں تو اتنا اپنے آپ کو میں نے پابند بنا کے رکھا ہوا ہر چیز کا, اور پھر بھی میرے پہ مشکل آئی, شاید اللہ نہیں ہے, اعوذ باللہ, کیا کچھ آخرت نہیں ہے, یا کوئی زندگی ہے ہی نہیں مرنے کے بعد, تو ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. یا پھر اور زیادہ برائی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ابھی تک تو نہیں کر رہے تھے, اب کریں گے. اگر یہ ہوا نا تو وہ جو تکلیف آئی تھی وہ عذاب تھا, پنشمنٹ تھا اللہ کا, کسی وجہ سے پنشمنٹ آئی ہے. اور یہ کس نے طے کیا کہ وہ عذاب ہے یا وہ آزمائش ہے؟ کس نے طے کیا؟ ہمارے ریاکشن میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیا ہے. تو ہمیشہ دیٹ چوائس, اسی لیے تو بتایا جاتا ہے کہ ہیپینس از اے چوائس. خوش رہنا, اطمینان میں رہنا, سکون میں رہنا, توکل کرتے ہوئے رہنا چوائس ہے, مرضی ہے. ایسا کوئی بھی ٹائم ہے زندگی میں جب بندے کے پاس کچھ ایسا نہیں ہو کہ جس کے لیے وہ خوش نہیں رہے. رسول نے فرمایا کہ جب بھی اگر جہاں تک سکون, کسی نے کوشچن کیا تھا لاسٹ ٹائم کیا قناعت کیا ہے, تو قناعت کیسے آتا ہے زندگی میں, سکون, کنٹینٹمنٹ, جو ہے بڑا اس میں خوش ہے بندہ, خوش, اگر تکلیف بھی ہے تو بھی دل اندر سے خوش ہے. بہت سارے ہمارے پائس پریڈیسیسر جو سلف ہمارے گزرے, ان کے بارے میں تو تکلیف میں شکر مانتے تھے اللہ کا, الحمدللہ, کیونکہ وہ اتنا قریب فیل کرتے تھے اللہ کے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے آتا. تو جو یہ ہے کہ اعوذ باللہ, I lost my thought. اچھا چلیے حدیث کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ تمہاری حفاظت, تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اور اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو, جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. تو مانگو یعنی کہ اگر کسی سے کسی سے پانی مانگو, چائے مانگو, وہ بات نہیں ہے, وہ مانگنا نہیں ہے. جس کے پاس وہ ایبلٹی ہے جو وہ کر سکتا ہے وہ مانگو, لیکن صفت, اللہ کی صفت کسی اور کو دینا, جا کے درگاہوں پہ جا کے بچے مانگنا, شادی کرانے کی بات کرنا, یہ ان کو دی ہوئی یہ صفت جو ہے یہ دینے والی اللہ کی ہے, ان سے وہ چیز مانگنا. تو جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو, اور مدد چاہو تو مدد بھی صرف اللہ سے. جیسے اگر کچھ ہم کام کریں, مدد بھی کون سی مدد ہے نا, کہ بہت کامن ہے نا, بچے لڑائی کرتے اور کچھ کھیلتے رہتے, یا علی مدد, ہم نیل نہیں کرتے, لیکن اگر اس کو سیریسلی لو نا, یہ ہے شرک, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا. تو لوگوں سے مدد مانگنا, کیونکہ اللہ صرف اللہ سمد ہے, صرف اللہ ایسے جس کو کسی اور کی ضرورت ہے, ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن تو جو چیز وہ بندہ کر سکتا ہے وہ اس سے مانگو, اور اس میں یہ سمجھ لو کہ اللہ اس سے کرا رہا ہے, اللہ اس کو یہ الاؤ کر رہے کرنے, اور یہ بندے کا شکر بھی مانو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بندے سے یہ کرایا. یہ چیز کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اور یہ بات جان لو کہ اگر کتنا امپورٹنٹ ہے, دیکھو اگر یہ بات جان لو کہ ساری امت, اگر یہ نیشن کو انہوں نے, جیسے انگلش میں نیشن کو عربک میں گوگل نے ایسے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جم جائے
دوسری حدیث میں آتا ہے ساری جو انسان ہے اور ساری جن مل کے بھی اگر کچھ ہم اس کو تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نا تو صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا. اور ساری جن اور انس اور ساری امتیں ساری نیشنز مل کے بھی اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور یہ جو آخری بات ہے نا کہ پیپرز پہ لکھا جا چکا ہے, صحیفے پہ لکھا جا چکا اینڈ the ink has dried, اور سوکھ چکی, انک سوکھ چکی, بس لکھ دیا گیا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم ہمت کیوں نہیں کرتے صحیح کرنے کی, پھر ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کی, کیونکہ دنیا ڈیفیکلٹ ہے جینے کے لیے, اور آس پاس کا ماحول اگر صحیح نہیں تو اور بھی ڈیفیکلٹ ہے. اگر صحیح ماحول نہیں ہے اور ہر کوئی ایک غلطی کر رہا ہے نا تو عام بندے جو اچھے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ فورس ہو جاتے ہیں کہ غلط کریں. اگر وہ تو ایسے میں کیونکہ پھر ہم جئیں گے کیسے, جینا تو یہی ہے نا, سنا ہوا ہے نا پانی میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں کرنی چاہیے, ہے یا نہیں؟ وہ سوچو ایک طرف وہ ہے, ایک طرف یہ حدیث ہے. یہ اللہ کی سچائی ہے, یہ ہماری دین کی سچائی ہے, اور دوسری طرف جو ہم نے نکالا ہوا ہے ایک پیترا زندگی جینے والا. تو وہاں تو نکل تو جائیں گے ہم اگر کچھ بزنس ایڈوانس کرانا چاہ رہے ہیں, کچھ اچھی جگہ ایڈمیشن چاہ رہے ہیں, کچھ ترقی چاہ رہے ہیں, یہاں تو نکل جائیں گے ہم. لیکن آگے کیا ہوگا پھر, اور موت تو کبھی بھی آئے گی. پھر اس سے پتا چلا کہ اگر ایسی بات ہے پھر بھی دیکھو کرنے کے کام بتا رہے, یہ نہیں کہ بس چھوڑ کے بیٹھ جاؤ چلو ٹھیک ہے. اللہ رسول یہ اللہ کا ٹو بی مائنڈفل, ہمیشہ اللہ کا یاد رہے, اللہ ہمیشہ یاد رہے ہم کو, اللہ یاد رہے, یعنی ہر فیصلے کے پہلے ہم یہ سوچے کہ یہ اللہ کیا چاہتے ہیں, اور دوسرا پھر وہ کرے. ہم کو پتا ہوتا اللہ کے چاہتے, پھر بھی ہم اس کو ایسے پیچھے ڈال دیتے, مائنڈ کے پیچھے ڈال دیتے, اینڈ دین ہم وہ کرتے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ سے مدد مانگو. تو رسول ہم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا اوائڈ کرتے تھے, اور صحابہ اکرام بھی اتنا اوائڈ کرتے تھے لوگوں سے مدد مانگنے کہ اگر وہ اونٹ پہ جا رہے اور ان کا جو چابک ہے اگر نیچے گر جاتا نا تو اونٹ سے اترنا آسان تو نہیں ہے, گھوڑے سے نیچے اترنے کی جیسا نہیں ہے اونٹ سے اترنا. تو وہ یہ نہیں کہ آس پاس کوئی جا رہا ذرا اٹھا کے دے دو, خود نیچے اور پیچھے رہ گیا تو جا کے پیچھے سے اٹھ کے جا کے لے کر آتے ہو نیچے اتر کے. اتنا اوائڈ کرتے تھے. ہم کو جو اسلام ہے نا ہم کو خود کا سیلف ریسپیکٹ سکھاتا ہے. سیلف ریسپیکٹنگ بندے ہو, سیلف ریلائنٹ جہاں تک پاسبل ہے, ہیومن ٹرمز جہاں تک پاسبل ہو, اپنا بوجھ کسی اور پہ نہیں ڈالو, اور آن دا ادر ہینڈ دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ. ہر کوئی دوسرے کا سے اپنا بوجھ اٹھا کے دوسرے کا بوجھ اٹھائے ان دا سینس وہ اپنے لیے اٹھا رہے, نیکی کر رہے, صدقہ ہے. اس لیے کرنے کے کام ہے نا, کیونکہ اس کے ایسے لگے گا پھر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اگر ہمارے پاس نہیں رہتا ایسے تو جس میں آتا ہے جیسے صدقہ خیرات دیا کرو, یہ جو اللہ کا غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا. اور جیسے جو حدیث ہے جس کو اگر چاہیے کہ عمر ان کی لمبی ہو, ان کی عمر لمبی ہو اور ان کا رزق وسیع ہو تو رشتہ داری نبھاؤ. رشتہ داری نبھانے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں نا جو جہاں پہ لوگ آپس میں رشتہ اچھا ہے تو وہاں تو بہت آسان ہے نا, سب مل رہے بیٹھ رہے, اوکیجنس پہ مل کے سیلیبریشنز ہو رہی ہے. لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہے, برداشت نہیں کر سکتے ہم. کچھ ہے انسانوں میں کچھ دل اللہ نے ایسے بنائے, کچھ روح کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ رشتہ داری نبھانا کیا ہے, کاٹنا تو نہیں. یاد ہے ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا کہ جو لوگ آپس میں جو رشتہ داروں نے جو آپس میں بات چیت بند کی ہے یا منہ موڑا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا نا, یہ ڈیفر کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے منڈے اور تھرسڈے کو, کہ نہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لے اس کو روکے رکھو. تو اس میں بہت ساری دعائیں ہوں گی اور بہت ساری ہماری چیزیں ہوں گی, پھر وہ رک جاتی نا. تو لیکن پھر کیا کریں, تو ہم نے ہمارے ٹیچر سے پوچھے تھے کہ بہت ساری بات ہے کہ ہم جب بھی دیکھو کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں, صحیح کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہم کو ہارم کرتے رہتے, ہم کو ہرٹ کرتے رہتے, الٹا اچھا رشتہ کرنے کی ہم زیادہ کوشش کرو اور زیادہ بگڑنے لگ جاتا ہے. کچھ رشتے ہوتے ایسے, زیادہ ملو زیادہ بگڑنے لگ جاتے. تو ان کا اتنی چیز جو انہوں نے بات کی تھی وہ جواب دے رہے تھے کہ ہر رشتہ نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہر کسی جا کے گلی لگے آل دا ٹائم سے چپک کے بیٹھنے والی وہ ایسا رشتہ نبھانے کی بات نہیں ہے. ہر ایک سے الگ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رشتے میں کیا کرنے سے یہ صحیح ہوتا ہے تو وہ وہاں کرو.
اور یہ رشتے میں کہیں کوئی رشتے بس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تم نے سلام کرنا ہے، ان کی فکر کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، ان کو تحفے لین دین کرنا ہے، عید اور یہ سب میں جو ہے بس اتنے حد تک. پر اس کے علاوہ تم روزمرہ یا ٹو مچ ان سے ملنے سے خراب ہوتے ہو تو پھر کیپ ڈسٹینس بیچ میں رکھنے کا مطلب رشتہ توڑنا نہیں ہے. کبھی کبھی رشتے کی بیوٹی کے لیے ڈسٹینس رکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ڈسٹینس فزیکل سینس میں بھی ڈسٹینس، یا اگر کبھی کبھار تو گھر میں رہتے ہیں پھر بھی تم کائنڈ آف ایک ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی یہ بات نکالو، ریڈ فلیگ ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی یہ بات نکالو تو پرابلم ہو جاتی ہے، تو وہاں اس کو روک دینا. تو اگر ہر کسی کو چاہیے نا کہ عمر لمبی ہو. ہم کو لگتا ہے کہ عمر لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسے لکھا ہو، جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے، اگر یہ چوائس اگر ایسی کرتے تو یہ ہوتا ہے. کسی کی اگر عمر 80 سال لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اگر یہ حسن سلوک کرے اس کا رشتہ داروں کے ساتھ، یا یہ اگر صدقے خیرات زیادہ کرے یا یہ نیکیاں کرے تو اس کی جو عمر ہے یہ 100 سال کر دو. تو پھر وہ بھی لکھا گیا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا پھر اس کی عمر یہ ہو جائے گی، یہ بھی لکھا گیا ہے. تو ہر چیز گھوم پھر کے ہمارے اپنے عمل پہ آتی ہے، ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ دعائیں جو رسول نے مانگی کہ ان کے یہ میرا تو آج ختم ہوا ہی نہیں، میرا تو یہ ختم ہوا ہی نہیں تقدیر والا. میں کمپلیٹ کر لوں کہ 5 منٹ میں فٹافٹ، کہ میں اگلی بار کروں؟ بتاؤ. اگلی بار کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اگلی بار کریں گے انشاءاللہ. رش کرنے میں فائدہ نہیں ہے، ہم کو ختم کرنے کے لیے ختم نہیں کرنی ہے چیزیں. ہم دعا کر لیتے کہ ایک اچھی تقدیر کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہاں پہ میں نے دیکھی کچھ یہاں پہ کلچرز ہیں، کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل لوگ ہیں نا، سارے الگ الگ دنیا سے لوگ آئے ہوئے. خاص کر کے عربس کو اگر دیکھ لو یا پاکستانیوں کو، جب یہ کوئی گھر جیسے نئے بچے کی پیدائش پہ یہ دعا دیتے ہیں نا، خاص کر لڑکیوں کو کہ اللہ ان کی تقدیر خوبصورت بنا، کہ اس کے نصیب اچھے کر دعا دیتے ہیں. بیٹوں کو بھی دینا چاہیے، ان کے بھی نصیب اچھے ہو. لیکن میں سوچتی ہوں ہمارے طرف بیٹیوں کے نصیب کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم ہندو کلچر سے آتے ہیں، جہاں جو درجہ اللہ نے بیٹیوں کو دیا ہے اسلام میں ایکول والا، وہ نہیں ہے یا نہیں دیا گیا تھا اب تک. تو اس وجہ سے ان کو ایکسٹرا قسمت کی ضرورت، ایکسٹرا نصیب کی ضرورت پڑتی تھی کہ بس ٹھیک ٹھاک بڑی ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی شاید وہ دعا، لیکن کتنی خوبصورت دعا ہے. اور دعا رسول فرمایا کہ کوئی چیز اگر تقدیر کو بدل سکتی ہے، کیونکہ تین تقدیر تو ایسے بتا نہیں ہم نے کہ وہ بعد میں لکھے گئے ہیں. تو اس میں سے جیسے اسپیشلی جو سال والی کا تقدیر ہے، یہ تو دعا سے بدلی جا سکتی نا. عمر ہے، جیسے کہ کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اس کی عمر ڈاکٹر لکھ دے کہ نہیں اس کی بھی کوئی عمر ہی نہیں بچی، اور 6 مہینے باقی ہے اور سال. بندہ ویسے تو پہلے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب ضرورت پڑ رہی تو اب کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی تکلیف میں اللہ اس کو یاد کرتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ اتنے مہربان ہیں، ہم صرف تکلیف میں بھی یاد کرے تو اللہ چھوڑ تو نہیں دیتے. جب بھی ہم پلٹ آئے، جب بھی ہم پلٹو، اللہ ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں ہم. تو دعا جو ہے یہ جو دعائیں ہیں یہ تقدیر بدلنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے اچھی تقدیر کے لیے. اس میں سے ہم 2 دعا کریں گے اور ختم کر دیں گے. میرے 7 منٹس اوور ہو گئے. ٹھیک، یہ والی دعا دیکھو کہ اللہم انی، دل حاضر رکھے دعا کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگ رہے نا، تو دل سے مانگے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ بری تقدیر سے اور مشکلاتوں میں، پریشانی میں پڑنے سے، دشمنوں کے خوش ہونے پہ. دشمن کب خوش ہوتے؟ ہمارے دشمن ہمارا برا ہو تو خوش ہوتے نا. پھر رسول نے اس سے بھی پناہ مانگی. اور کوئی ایسی مشکل مصیبت سے جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو، ایسی پریشانی جو بہت تکلیف میں ڈال دے. پھر دوسری دعا ہے، جیسے ہم دعائیں قنوت جو پڑھتے ہیں نا، وطر میں جو ہم قنوت پڑھتے ہیں، الگ الگ اس میں بہت ساری قنوت ہے ڈفرینٹ، جیسے اللہ نستعینک و نستغفرک ہم کامنلی پڑھتے ہیں. لیکن ایک اور ہے کہ جو رسول میں پڑھا کرتے تھے، اللہم، ادھر میں نے لکھی ہوگی یہ والی دعا، اللہم ہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت. یہ اللہ ان لوگوں میں جن لوگوں کو تو نے ہدایت والے بنایا، اس میں ہم کو بنا، اور ہم کو تو سیکیورٹی اور سکون اور پروٹیکشن عطا کر، اور ہمارے افیئرس کا تو انچارج بنی اللہ، اور جو کچھ تو نے ہم کو عطا کیا نا اس میں برکت عطا کر. اور جو میری تقدیر میں برا تو نے لکھا ہوا ہے نا، تو
اس کی برائی سے میرے کو بچا دے، کہ جو اللہ رب العالمین جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین blessed. تبارک ربنا و تعالی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.